بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر کا کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ اتنے بزدل ہیں کہ اب وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جی عمران خان جیل میں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں تب تک کم از کم عمران خان جیل میں رہے، ان کو ہر طرح کی گارنٹی چاہیے، اپنی واپسی کی بھی، اپنے جیل نہ جانے کی بھی، اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کی۔ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی جیل میں رہیں، مزید کو جیل میں ڈالا جائے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب چیزیں میاں نواز شریف کی مرضی کی نہیں ہو رہی۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے لوگ اس وقت تیار ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان سے ملنے کے لیے بلکہ جیل جا کر ملنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان سے بات چیت کیے بغیر، معاملات کو آگے بڑھائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے میاں جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اب بھی زور لگا رہی ہے کہ جی عمران خان کو جیل سے نکالا جائے، اس کے لیے ہو رہا ہے۔ کمال ہے۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ کس کو کہیں گے آپ؟ ہاں، اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، اگر آپ پاکستان میں میجورٹی کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، جتنے الیکشنز ہوئے ہیں، یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا۔ ابھی آپ چاہے خیبر پختونخوا کے الیکشنز دیکھیں، اس سے پہلے پنجاب میں ضمنی الیکشنز دیکھیں، ابھی گلگت بلتستان میں الیکشنز دیکھیں، جس طرح رزلٹ روکنا پڑا۔ یہ تو چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر لوگ آپ کے ذہن میں چھائے ہوئے ہیں میاں جاوید لطیف کے، ورنہ تو ہر طرح کی ان کو سہولت دی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کبھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جناب جیل سے بھاگا مفرور شخص اور یہاں کے وزراء جا کر جناب اس سے مل رہے ہوں، کابینہ جا کر مل رہی ہو، نگران سیٹ اپ کے لوگ جا کر مل رہے ہوں، نگران سیٹ اپ میں سب سے زیادہ 4 لوگ ان کے ایڈجسٹ کیے جائیں۔ یہ تو صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو قیدی نمبر 804 ہے وہ ان کے اعصاب پر سوار ہے، اس کا خوف چھایا ہوا ہے۔ ہارون رشید صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب ہوں یا خاص طور پر نواز شریف ہوں، انہوں نے چیخیں ماری اور یہ پہلی فرصت میں کس طرح نکلیں، کوئی ہمیں نکالے، کچھ کریں، اور جو سہولتیں تھیں ان کو، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا اور موازنہ ہی نہیں ہو سکتا عمران خان کے ساتھ کہ جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی ہے اور کاٹ رہے ہیں۔ خود ہارون رشید صاحب کہتے ہیں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ جی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں عمران خان کو، لیکن میرا ایک طویل عرصہ گزرا عمران خان کے ساتھ، اور جو بہت لوگ قریب رہے، بہت قریب سے دیکھا، ان میں کم از کم شامل ہوں گا۔ کہتے ہیں میں بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان اتنی دلیری اور بہادری سے جیل کاٹے گا، اور وہی کہتے ہیں جیل کا کھانا جس طرح کا ہے، عمران خان کو اس کی عادت نہیں ہے، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے حیران کن طور پر۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اور نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی ایک دفعہ پھر، ARY کے جو ہیڈ ہیں انویسٹیگیٹو سیل کے، وہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی جو شہباز شریف کا کردار ہو رہا تھا جناب معاملات میں، اب صدر عارف الوی وہ کردار ادا کرنے کی کوشش میں ہے، اور وہ سارے چل رہے ہیں معاملات اور اس طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت کے بغیر حل کوئی نہیں نظر آ رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان سے جا کے ملنے کو تیار ہیں۔ اور اب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک طرف کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی، کہ تھوڑا سا کچھ ایک لالچ دو، ایک طرف سختی کرو، وہ دونوں کام عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھیں اگلا کیس بھی تیار ہے، 9 مئی کے ہم نے کیسز تیار کر لیے آپ کے خلاف، ہم نے رکھنا آپ کو اندر ہے، آپ تھوڑا سا اپنا سٹانس نرم کریں، تھوڑا سا کریں۔ دیکھیں پکڑ دھکڑ ساتھ ساتھ جاری ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ بیک چینل پر تھوڑا سا کہ دیکھیں آپ کو سہولتیں دے دیں گے، آپ کی ملاقاتیں، آپ دیکھیے ان کی اہلیہ سے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی بہن دونوں گئی ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ نسبتاً طویل ملاقات، 1.25 گھنٹے کی ملاقات بتائی جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، وکلاء کو اب پہلے سے زیادہ ملنے کی اجازت ہے، اگرچہ یہ قانونی طور پر یہ بالکل رائٹ ہے، کیونکہ وہ اب کوئی جرم کی سزا نہیں کاٹ رہے، یہ بہت اہم ہے۔ وہ صرف اور صرف اب جیل میں کس لیے ہیں کہ جی وہ اب سائفر کیس میں ایک ملزم کی حیثیت سے جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور وہ جس طرح کا چل رہا ہے کیس، وہ دیکھیے پھر جیل میں، اور وہ سب کہ جی وہ فیصلہ ہی محفوظ ہے۔ ایک دفعہ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، کوئی اور کیس ایسے چلا ہے، مگر اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہمارا نظام، عدالتی نظام جس طرح ننگا ہو رہا ہے، ساروں کو سمجھ آ رہی ہے، یہ پہلے ایسے نہیں تھا، لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ اچھا ایسے ہوتا ہے جس کے لیے جس طرح چاہو مرضی کر لو، کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے تو آئین اور قانون یا عدالتیں کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہے ایسی تیسی عدالتوں کی کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے، جیل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب جو ہے ان کے لیے وہ لاڈلے ہیں اصل میں، اور ان کے لیے ریاست اور یہ پاکستان، یہ ملک، یہ قانون، آئین، عدالتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔
تو ان کو تو ایک پاؤں کی اپنے ٹھوکر سے وہ سب کو اڑا سکتے ہیں، جو مرضی کریں، وہ ان کی شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے. تو لہٰذا وہ اسی لیے ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ سوال جب ہوتا ہے ان کے لوگوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جی مشکل میں تو یہ ہمیشہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ ڈیل ہو جاتی ہے، فائنل ہو جاتی ہے سارا اپنی ٹرمز پر، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ اتنا انہوں نے کلاؤڈ بنایا ہوا ہے. مگر جہاں تک عوام کی بات ہے وہاں تو قیدی نمبر 804 ہے. اب کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ معاملات کرنے پڑنے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ. اب اس میں مشاہد حسین سید بھی ہیں جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ملاقات کرنی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. اور اعظم سواتی سے ملے تھے، پرویز الہی سمیت سب سے ہمیں ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. ہم دیکھیں تو کس حال میں ہے، کیا ہے، اب ان کو بھی خیال آ رہا ہے. پھر شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نون لیگ کے ہی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں خود بات چیت کرنے کو تیار ہوں، کسی سے مسائل حل نہیں ہو رہے. ابھی ایک بڑا کلپ وائرل ہوا کہ جب یہ بات کی رانا بشیر صاحب نے سنو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی سے کہ جی اسحاق ڈار نے تو معیشت سنبھال لی تھی نا، اس پر بے ساختہ قہقہہ لگا باقاعدہ. شاہد خاقان عباسی جیسے سینئر سیاستدان، منجے ہوئے سیاستدان، سنجیدہ سیاستدان، قہقہہ لگا، ان سے بات ہی نہیں ہوئی کہ اچھا اس پہ تو پتہ نہیں کوئی کمیشن بنانا پڑے گا. تو اسحاق ڈار صاحب پھر واپس آ کے وہ بے شرمی سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی سارا کچھ تو باجوہ نے کیا، اس لیے ہم معیشت نہیں سنبھال سکے. اب وہ جانے والے کو کوسو، اور جو ابھی بیٹھا ہے، جو اب آرمی چیف ہیں، ان کے لیے جناب وہ بڑے کہ جی بڑی زبردست ان کی سوچ ہے، بالکل وہی سوچ ہے موجودہ آرمی چیف کی جو میری سوچ ہے، اسحاق ڈار کی جو سوچ ہے. اندازہ لگائیے آپ. تو وہ اب یہ دکھا رہے ہیں. اور یہ سوال باقاعدہ ندیم ملک صاحب نے کہا جی جو موجودہ ڈی جی ایس آئی ہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں آپ کہیں گے وہ جی بہترین، یہ زبردست ان کی سوچ ہے. باجوہ بہت برا تھا، باجوہ بہت گندا تھا، جو لا کے جس نے بٹھایا، سارا کچھ کیا، جس کے ساتھ ڈیل کی، خود خواجہ آصف بتا رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ سارا تھا، وہ بہت برے ہیں. اور جناب اب یہ جو ہیں بہت اچھے ہو گئے ہیں نئے لوگ. پتہ نہیں جب یہ لوگ ریٹائر ہوں گے تو پھر ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہیں گے جی، جو خرابیاں ہم سے ہوئیں وہ پھر انہی پر الزام لگانا شروع کر دیں. یہ ان کا طریقہ ہے. شاہد خان عباسی کا البتہ جناب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے سوال ہوا کہ آگے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. شاہد خان عباسی سے سوال ہوا جی ان پروگرام میں، تو کہتے ہیں یہ ارباب اختیار کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے. اس ملک کی سیاسی، عدالتی اور فوجی قیادت کو یقین دلانا ہوگا عوام کے لیے کام کر رہے ہیں ہم. یہ ثابت ہو گیا کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں، یہ ثابت ہو گیا. شاہد خان عباسی کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے 16 مہینے حکومت کر کے دیکھ لیا. اس میں شاہد خان عباسی بھی جا کر میٹنگز پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا لیا نہیں کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قیدی نمبر 804 سے اس کا مطلب ہے بات کرنی پڑے گی. بار بار اب سب اشارے دے رہے ہیں. اب نون لیگ کے اپنے لوگ کہنے لگ گئے ہیں، چاہے مشاہد حسین سید ہوں، چاہے شاہد خان عباسی ہوں. اچھا اب آگے کہتے ہیں جب سوال ہوا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بیٹھیں گے، تحریک انصاف کو بھی شامل کر رہے ہیں آپ، تو جواب دیا شاہد خان عباسی نے جی ہاں لازمی، تحریک انصاف بھی سیاسی جماعت ہے. تحریک انصاف نے 44 ماہ حکومت کی، مجھے ایک کام بتا دیں، یہاں کوئی بھی بری ذمہ نہیں، اس لیے ہمیں سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملکی معاملات کو دیکھنا ہوگا. سوال ہوا محمد علی درانی صاحب مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں، سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جواب ایک آدمی اگر یہ کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، سب کو یہ کام کرنا ہوگا، میں خود بھی یہ کام کر لوں گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. 5 لوگ ہیں جو خود احساس کریں ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے. سوال یہ سب شروع ہوا ہے تو کیا آپ عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب سوال ہوا کہ یہ سب شروع ہوا ہے تو کیا آپ عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے تیار ہوں گے؟ محمد علی درانی بھی بات کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو جواب دیتے ہیں شاہد خان عباسی جی با مقصد کام کے لیے میں تیار ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سب بڑی جماعتوں کے قائد ہیں، سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے. جو اب کارکردگی ہے ساری، جو حالات ہیں، اس کا بوجھ مسلم لیگ نون پر گرنے جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جواب دیا جی ٹھیک ہے، نون لیگ تھی، نون لیگ پر ہی سارا ذمہ آتا ہے، بوجھ برداشت کرنا ہوگا. اقتدار میں تو سب نے حصہ لیا، مگر اب کہتے ہیں ہم نہیں تھے، پی ایم ایل این ہی برداشت کرے گی. پھر سوال معاشی بحران کتنا بڑا ہے؟ جواب اس سے زیادہ معاشی، سیاسی، آئینی بحران ہو نہیں سکتا، پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا. سوال آرمی چیف نے سارا بیڑا سنبھال لیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جواب بالکل ٹھیک ہے، اگر سیاستدان کام نہیں کر سکے تو کسی نے تو کرنا ہے. ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی مگر نتیجہ سب کے سامنے ہے. گورننس فیل ہو چکی ہے، ملکی حالات قابل تشویش ہیں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں. یہ ہے جناب سٹیٹمنٹ شاہد خان عباسی کی. تو اسی طرح سے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو قائمہ کمیٹی کی بھی بتا دیتا ہوں، جس کا اجلاس ہوا. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا. سینیٹر ولید اقبال کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا، اور اس میں جناب
سینیٹر فلک ناز کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کس حالت میں ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ پرویز الہی بھی سیاسی قیدی ہیں، پرویز الہی کو بھی انہوں نے سیاسی قیدی قرار دے دیا ہے، سب سیاسی قیدیوں سے ملاقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے سینیٹر اعظم سواتی سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا ہم ملاقات کے لیے قدم اٹھائیں گے، سینیٹر کی جانب سے مطالبہ آیا ہے، اسے دیکھیں گے۔ یہ جناب مطالبہ ہو رہا ہے، اب سب ملنا چاہ رہے ہیں عمران خان سے اور بات چیت بڑھانا چاہ رہے ہیں، کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرح سے یہ جو چائنا کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی، یہ اس کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور کوئی بھی سی پیک کے حوالے سے، کوئی چائنا کے حوالے سے میٹنگ اس طرح کی ہوگی آپ نہیں دیکھیں گے مشاہد حسین سید اس میں نہ ہو۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سعودی عرب، تو ان کے حوالے سے کچھ ایسا ہے تو طاہر اشرفی جہاں نظر آئیں گے، اسی طرح مشاہد حسین سید ہیں۔ تو اگر وہ بھی ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یعنی سیاسی قیدی قرار دے رہے ہیں پرویز الہی کو بھی، تو آپ اس میں بھی اشارے ہیں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل جا کر بھی مقبول ہی ہے، اور جیل جا کر بھی وہ اتنی طاقت میں ہے کہ جناب اسی کا خوف ہے اور اسی کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ باہر آئے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کو اندر رکھا جائے، اور اندر رہ کر ہی جب تک وہ اندر ہے تو ظاہر ہے جیل میں شاید اس سے باتیں منوائی جا سکتی ہیں، تو اس لیے بات چیت کا راستہ کھولا جا رہا ہے، ملاقاتوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ملاقاتیں کیا رنگ لاتی ہیں، کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے کہ بات چیت کیے بغیر، یا اس کو آپ صلح کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اس کے بغیر حل ہے نہیں۔ اللہ حافظ۔